اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ویڈیو ہے آج کی، یہ اسپیشلی ہم نے اپنی تمام ان بچیوں کے لیے بنائی ہے جو کہ پاکستان ایئر فورس کی جو میڈیکل برانچ ہے اس کو جوائن کرنا چاہتی ہیں، اور وہ پاکستان ایئر فورس میں ایز اے ایئر وومن جانا چاہتی ہیں میڈیکل ٹریڈ کے اندر۔ چونکہ یہ لاسٹ 3 to 4 ایئرس سے تقریباً یہ سلسلہ چلا ہے کہ یونیفارم پرسنل جو ایئر وومن ہیں ان کو پاکستان ایئر فورس میں انڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ ماشاءاللہ اسی یونیفارم پرسن کے ہوتے ہوئے وہ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، جس طرح کہ ہماری ملکی خواتین ہمارے ملک کی جتنی بھی دوسرے شعبے ہیں ان میں ماشاءاللہ وہ ایک بھرپور اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو پاکستان ایئر فورس کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ ایک بڑا ہی احسن اقدام کیا تھا، آج سے 4-5 سال پہلے ان کی انڈکشن سٹارٹ کی تھی۔ تو ابھی ماشاءاللہ اسی انٹری میں بھی ان کی انڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو اس کے لیے جو بیسک کرائٹیریا ہے ایئر وومن کے لیے وہ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ ویڈیو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اسپیسیفکلی ہم نے خواتین کے لیے بنائی ہے، اپنی ان تمام ملک و قوم کی بیٹیاں جو کہ پاکستان ایئر فورس کا ایک حصہ بننا چاہتی ہیں، میڈیکل ٹریڈ کے اندر پاکستان ایئر فورس میں اپنی خدمات سر انجام دینا چاہتی ہیں۔ تو یہ ویڈیو آج ملک و قوم کی ہماری بیٹیوں کے نام ہے، ہماری ان بچیوں کے نام ہے جن کی یہ اسپائریشنز ہیں، جن کی یہ ول اینڈ وش ہے اور ایم آف لائف ہے کہ وہ پاکستان ایئر فورس کی بلو یونیفارم پہن کر پاکستان ایئر فورس کے میڈیکل ٹریڈ کے اندر اپنی خدمات کو سر انجام دیں۔ اب ہم تھوڑا سا وہ کرائٹیریا ڈسکس کریں گے جس میں انشاءاللہ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اچھے طریقے سے پاکستان ایئر فورس میں آسانی سے اپلائی بھی کر سکتی ہیں، اور جو بھی ان کے ٹیسٹ ہونے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے۔ سارے کرائٹیریاز جو بیسک ریکوائرمنٹ ہیں، جتنی بھی وہاں پہ جو ایئر فورس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کیسے پوری کرنی ہے اور کیا کیا کرائٹیریا ہے، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اسی ویڈیو میں دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو سب سے ویورز پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جتنی ویڈیو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اور اس طرح آپ گھر بیٹھے علم کی جو روشنی ہے اس سے منور ہوتے رہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، لک اپ ہیئر ہاؤ کین یو جوائن پاکستان ایئر فورس ایز اے ایئر وومن۔ سب سے جو پہلا اور جو بیسک کرائٹیریا ہے ایئر وومن کے لیے، دیٹ یو مسٹ ہیو پاسڈ یور میٹریکولیشن وتھ 60% مارکس۔ جو بچیاں ہماری قوم کی ملک و قوم کی بیٹیاں جنہوں نے میٹرک آرٹس میں کیا ہوا ہے وہ ایز اے ایئر وومن اپلائی نہیں کر سکتی ہیں۔ تو لہٰذا جن بچیوں نے ماشاءاللہ 60% مارکس حاصل کر لی ہیں، اگر ان کی میٹرک میں ٹوٹل مارکس 1050 تھے تو اس میں سے انہوں نے 630 نمبر لیے ہیں تو پھر بھی وہ ایلیجبل ہیں۔ اگر کچھ بچیاں جنہوں نے 1100 والی میٹرک کی ہوئی ہے تو اس میں سے ان کے 660 نمبر منیمم ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں، اور اس کے اندر جو ان کا سبجیکٹ بایو ہے دیٹ از مینڈیٹری۔ اگر آپ نے بایو نہیں پڑھا تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے، چونکہ میڈیکل سے ریلیٹڈ جو فیلڈ ہے اس میں آپ کا بایو اور کیمسٹری کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم پروسیڈ کرتے ہیں کہ انگلش میں ان کے مارکس کتنے ہونے چاہیے۔ 47% مارکس انگلش میں ہونے چاہیے۔ 47% کا مطلب یہ ہے کہ 150 میں سے آپ کے 150 میں سے آپ کے 70 نمبر ہونا ضروری ہیں، اور ان کا جو ایج بریکٹ ہے وہ ان بٹوین ہے 16 ایئرز اپ ٹو 22 ایئرز، یعنی کہ 16 سال سے لے کر 22 سال کی عمر کے درمیان جو پاکستان ایئر فورس نے ابھی ڈیڈ لائن دی ہے، ایک کٹ ڈیٹ دی ہے، اس تک آپ کی ایج 22 سال ہونی چاہیے، انکلوڈنگ 1 ایئر ایج ریلیکسیشن۔ تو اس میں جو ہائٹ ہے، جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے ان کی ہائٹ کی خواتین کی، وہ 147 cm ہونی چاہیے، یعنی کہ اگر ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں انچز کے اندر تو 4 فٹ 10 انچ ہائٹ آپ کی منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر 4 فٹ 8 انچ اور 9 انچ ہے تو پھر بھی آپ اس کے لیے آپ انفٹ ہوں گے، آپ اپلائی نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا آپ کی منیمم ہائٹ جو ریکوائرڈ ہے، اسٹینڈرڈ کرائٹیریا ہے پاکستان ایئر فورس میڈیکل ٹریڈ ایئر وومن کے لیے، وہ ہے 4 فٹ 10 انچ۔ اور اگر کسی کا کوئی 1/2 سینٹی میٹر کم ہے یا 1 سینٹی میٹر تو اس میں یہ ہے کہ آپ پش اپس وغیرہ چن اپس وغیرہ کر کے آپ اپنی ہائٹ کو امپروو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم ٹل یور میڈیکل ایگزامینیشن یو مسٹ کیری آن دا سیم ایکسرسائز، انشاءاللہ یو ول امپروو اٹ if you are lacking 1/2 centimeter according to the criteria for the height of Pakistan Air Force Air Women.
سو ٹیسٹ کون سے آپ کے ہونے بیٹا یہ آپ نوٹ کر لیں. سب سے پہلے آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا. انٹیلیجنس ٹیسٹ میں آپ کے 100 MCQs ہوں گے جس میں آپ کے وربل اور نان وربل ہوں گے. آپ نے 40 منٹس کے اندر اس کو آپ نے حل کرنا ہوگا. آپ کا جو دوسرا ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا انگلش کا. انگلش میں آپ کے 50 MCQs ہوں گے, وہ بھی آپ نے ود ان 20 منٹس آپ نے حل کرنے ہوں گے. پرسنالٹی ٹیسٹ ہے جو کہ آپ کی شخصیت کا امتحان ہے. اس میں انہوں نے دیکھنا ہے کہ اینالائز کرنا ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے either it is fit for Pakistan Air Force or not, جس میں ڈفرینٹ کوشچنز ہوں گے. 140 145 150 کے لگ بھگ یہ سوالات ہوتے ہیں جس میں آپ کی پوری شخصیت کا یہ اندازہ لگایا جاتا ہے. مختلف سوالوں کی مدد سے یہ ایویلیویشن کی جاتی ہے کہ آپ پاکستان ایئر فورس کے لیے مناسب رہیں گے یا نہیں رہیں گے. دین آپ کا فزکس کا ٹیسٹ ہوگا. فزکس میں بھی 25 MCQs ہوں گے اور اس میں 25 مارکس ہوتے ہیں. ود ان 15 منٹس آپ نے اس ٹیسٹ کو بھی حل کرنا ہوتا ہے. بایو جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اس کی بھی ٹیسٹ آپ کے ہوں گے وہاں پہ, لہٰذا اس کا بھی پیپر آپ اچھے طریقے سے تیار کر کے جائیں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. انٹرویو ہوگا آپ کا انیشیل آفیسر کمانڈنگ سلیکشن سینٹر صاحب لیں گے یا کوئی ڈپیوٹیڈ افسر ہوں گے وہ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کریں گے, یا میم ہوں گی وہاں پہ جو کہ آپ کا یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کریں گی. تو لہٰذا آپ کا جو انٹرویو ہے اس میں آپ کا جنرل نالج, ٹریڈ کا جو آپ کا نالج سے ریلیٹڈ بایو ہے, کیمسٹری ہے, انگلش ہے, یا تھوڑا سا آپ کا جو جنرل نالج ہوگا آپ اچھے طریقے سے امپروو کر لیں. نیکسٹ آپ کا جو میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا وہاں پہ فیمیل سٹاف اویلیبل ہوگا, ڈاکٹرز صاحبان بھی ہوں گے جو کہ آپ کا میڈیکل کنڈکٹ کریں گے. لہٰذا آپ کا جو میڈیکل ایگزامینیشن ہے اس میں آپ اس دن صحیح نیٹ اینڈ کلین ہو کے جائیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن اچھے طریقے سے کنڈکٹ ہو. میل کبھی بھی آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن کنڈکٹ نہیں کریں گے. فیمیل جو میڈیکل سٹاف ہے یا فیمیل ڈاکٹرز صاحبہ وہاں پہ اویلیبل ہوں گی وہی آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن کنڈکٹ کریں گے. اس میں آپ کی ہائٹ, نی ناکنگ, آپ کے فلیٹ فٹ اور باقی جو آپ کا سرجیکل, میڈیکل, ENT سے ریلیٹڈ اور آئی سائٹ سے ریلیٹڈ آپ کے جتنے ایشوز ہیں وہ وہاں پہ دیکھیں گے. تو نیکسٹ آپ کا جو ہوگا فائنل انٹرویو ہوگا ایئر ہیڈ کوارٹرز کی جو ٹیم ہے ڈائریکٹریٹ آف HRI PAF ایئر ہیڈ کوارٹر پشاور, وہ آئے گی اور پراپرلی آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کریں گے. وہ دیکھیں گے آپ کا سبجیکٹ نالج کیسا ہے اور آپ جو جس ڈپارٹمنٹ میں آپ جا رہے ہیں اس بارے میں, یا ان کی ہسٹری ہے اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. مختلف آپ سے یہ سوالات وغیرہ پوچھے جائیں گے. تو لہٰذا آپ لوگ تیار ہو کے جائیے, اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہو کے جائیں اور ایک جو سوبر ڈریس ہے وہاں پہن کے جائیں تاکہ آپ کا انٹرویو میں ایک اچھا کنڈکٹ ہو. اور اس انٹرویو کے بعد کی جو سارا جو پروسیجر ہے وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر جو نااہلیت کی جو وجوہات ہیں وہ بھی درمیان میں آڑے آ سکتی ہیں. تو ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ایسی کون سی جو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ پاکستان ایئر فورس ایز اے ایئر وومن جوائن نہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی جو میریٹل سٹیٹس ہوگا یو شوڈ بی ان میرڈ. جو خواتین میرڈ ہیں وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتی ہیں اگر آپ ایج کرائٹیریا یا باقی کوالیفیکیشن کے اوپر پورا اترتی ہیں. اور اگر آپ یہ انفارمیشن کنسیل کر کے اپلائی کریں گے تو کل کسی لیٹر سٹیج کے اوپر آپ کے فارم بے کے ذریعے سے یا نادرا کے ذریعے سے یہ ویریفائی ہو جاتا ہے کہ آپ میرڈ ہیں, تو پھر آپ کے خلاف ڈسپلن ایکشن بھی ہو سکتا ہے, آپ ڈسچارج فرام سروس, ڈسمس یا ریموو بھی ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا لا کی وائلیشن نہ کریں اور پراپرلی ان میرڈ جو خواتین بچیاں ہیں وہی الاؤ ہیں, وہی پاکستان ایئر فورس میں اپلائی کر سکتی ہیں. ہائٹ کا بھی میں نے کرائٹیریا آپ کو بتا دیا, ایج بھی بڑی ڈسکس کر لی آپ کے ساتھ, اور آپ کا میٹرک سائنس کے ساتھ 60% نمبروں کے ساتھ پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. فزکس, کیمسٹری, بیالوجی میں کم از کم 33% نمبر آپ کے ہونے چاہیے, اور انگلش میں جیسے میں نے آپ کو بتا دی آپ کے 47% نمبر ہونا ضروری ہیں. تو اسی صورت میں جا کے آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کے 70 مارکس ہونے چاہیے آؤٹ آف 150 مارکس. تو دوسری جو باقی اس میں کچھ ان ایلیجیبلٹی کرائٹیریاز ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, اب آپ کو بتا دیتے ہیں. ان ایلیجیبلٹی کنڈیشنز میں اگر آپ میڈیکلی کہیں پہ فٹ ہیں, آپ کی آئی سائٹ کا ایشو ہے یا آپ کا کوئی اور سرجیکل کا, میڈیکل کا, ENT کا بڑا کوئی سویئر ایشو ہے دیٹ کین ناٹ بی کیوریبل, تو الٹیمیٹلی آپ کو ڈاکٹر صاحبان انفٹ کریں گے, ٹھیک ہے. کہیں آپ کے ڈسپلن کے ایشوز ہیں, جنرل بیہیویئر کنڈکٹ آپ کا صحیح نہیں ہے, کہیں آپ ایئر فورس میں بھی گئے تھے تو اس وجہ سے بھی آپ دوبارہ نہیں جا سکیں گے. اور اگر آپ 3 ٹائم اس سے پہلے ایئر وومن کے لیے اپیئر ہو چکے ہیں تو پھر بھی آپ چوتھی دفعہ ٹیسٹ یہ نہیں دے سکتے ہیں. اور
اگر آپ نے ڈاکومنٹس کے اندر کوئی فورجری کی ہے، اس کے اندر امینڈمنٹ کی ہے، کٹنگ پیسٹنگ کی اور آپ انفارمیشن چینج کرتے رہیں، غلط انفارمیشن فارورڈ کرتے رہیں، تو اس صورت میں بھی آپ نائل ہیں، آپ پاکستان ایئر فورس جوائن نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ نہ کرے آپ کو کسی جرم کی سزا ملی ہے کورٹ کی طرف سے، تو پھر بھی اس کنوکشن کی صورت میں بھی آپ پاکستان ایئر فورس جوائن نہیں کروائیں گے۔ اور آپ نے اپنے آپ کو اگر کہیں ایک سے زیادہ رجسٹریشن کروائی ہے سلیکشن سینٹرز کے اوپر، آن لائن کسی طریقے سے کوئی ڈیٹا چینج کر کے آپ نے کی ہے، تو پھر بھی آپ نائل ہیں پاکستان ایئر فورس جوائن کرنے کے لیے۔ پہلے کہیں آپ کسی گورنمنٹ جاب میں تھے، فیڈرل یا پروونشل میں، سرکاری نوکری سے کہیں آپ ڈسمس یا ریموو ہوئی ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ یہ سروس جوائن نہیں کر پائیں گے۔ اور کچھ جو ڈیوریشن ہے ٹریننگ کا، وہاں پہ جو سیلری ہے، فیسلٹیز ہیں، پروموشنز ہیں، وہ کیا کیا ہیں، چونکہ آپ کا میڈیکل ٹریڈ ہے، آپ کی جو انیشیل ملٹری اور جو ٹریڈ ٹریننگ ہوگی وہ ایرو میڈیکل انسٹیٹیوٹ پی ایف بیس مسرور کراچی میں آپ کی وہاں پہ ہوگی ٹریننگ، وہاں پہ آپ کی ساری ٹریننگ کنڈکٹ کی جائے گی۔ اور پاکستان ایئر فورس کی اپنی جو ایگزسٹنگ پالیسیز ہیں، رولز ریگولیشنز ہیں، ان کے مطابق آپ کو سروس میں انڈکٹ کیا جائے گا۔ وہ تقریباً 25 ایئرس کی سروس آپ کو کرنا ہوگی، الاؤنسز، سیلری، ساری جو پروموشنز ہیں آپ کو اس کی اپنے ڈپارٹمنٹ کی پالیسی کے مطابق آپ کو ملیں گے۔ فری اکاموڈیشن آپ کو وہاں پہ ملے گی، فری میسنگ ہے، الاٹمنٹ آف سروس میرٹ اکاموڈیشن ہے آفٹر یور ٹریننگ، ٹھیک ہے۔ ٹریننگ کے بعد آپ اپنی شادی بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی سرکاری اکاموڈیشن آپ کو مل جائے گی وہاں پہ رہتی ہوئی، کسی بھی ہاسپٹل ایم آئی روم کے اندر، کہیں ٹیکنیکل ایم آئی روم کے اندر آپ کی ڈیوٹی ہوگی، وہاں پہ آپ اپنی ڈیوٹی پراپرلی پرفارم کریں گے۔ فری آف کاسٹ میڈیکل فیسلٹیز ہیں آپ کے اپنے لیے، پوری فیملی کے لیے، آپ کے پیرنٹس کے لیے۔ اور گروپ انشورنس اسکیم ہے، ان لینڈ ابراڈ کورسز پہ بھی آپ کو ڈیپوٹیشن پہ بھیجا جا سکتا ہے۔ کہیں آپ ریلوے پہ ٹریول کرتے ہیں یا کسی بھی سول ایئر لائن میں آپ ٹریول کرتے ہیں تو 50% آپ کو ریبیٹ ملے گا۔ اسپیشل کوٹا ہے آپ کے بچوں کے لیے جو مختلف یونیورسٹی میں اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ریزرو سیٹ کی بنیاد کے اوپر ان کو اسپیشل ایڈمیشن بھی مل سکتا ہے۔ کنسیشنل ٹریولنگ فیسلٹیز ہیں، آپ حج اور عمرہ پہ پروسیڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے پاکستان ایئر فورس آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ ممبرشپ ہے پاکستان ایئر فورس کی، جو ہاؤسنگ اسکیم ہے، ریزیڈینشل ہاؤسنگ اسکیم کے اندر بھی آپ اپنا پلاٹ پرچیز کر کے اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ویڈیو تھی اسپیشلی ہماری وہ بچیاں جو بہت بار یہ کال اور میسج کر رہے تھے، جن کو سوالات سمجھ نہیں آ رہے تھے کرائٹیریا کے بارے میں، تو یہ ویڈیو آج ہم نے ان کے ساتھ شیئر کی ہے تاکہ وہ اپلائی کریں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل شائن لیڈرز اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گروپس کے اندر، تاکہ یہی معلومات باقی لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ پاکستان ایئر فورس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔